الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل، اللہ کا کرم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ ہم کاموں کو کنسسٹنٹلی کر سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک رحمت کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی نیک عمل کیا جائے اس پہ دوام عطا فرمائے۔ جب ہمیں کسی نیک عمل پہ کنسسٹنٹلی عمل کرنے کی توفیق ملے تو اس پہ ہمیں اللہ کا بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی نعمت سمجھ کے اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے، کیونکہ جتنا انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا ہی اس نعمت کو بڑھاتے ہیں۔ ہم نے پچھلے فرائیڈے سے ایک سیریز کا سٹارٹ کیا جس کو ہم نے اللہ سے اس بات کی توفیق مانگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے دشمن کی پہچان عطا فرمائے۔ ہمارا دشمن، حقیقی دشمن وہ ہے جو ہماری سب سے زیادہ اہم اور ویلیوبل چیز کو ہم سے چھیننے کی کوشش کرے۔ ہماری سب سے اہم اور سب سے ویلیوبل چیز ہمارے پاس موجود ہمارا مال نہیں، ہماری سب سے اہم سب سے ویلیوبل چیز ہمارے پاس موجود ہمارے گھر کے افراد نہیں، ہماری سب سے اہم سب سے ویلیوبل چیز ہمارے پاس موجود اس دنیا کی عزت نہیں۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ بہت اہم ہیں، ان کی بہت امپورٹنس ہے، ان کی ایک خاص ضرورت ہے، لیکن سب سے اہم اور سب سے ویلیوبل چیز ہمارا ایمان ہے، اور وہ جو کہ ہمیں اس ایمان میں نقصان پہنچائے یا اس ایمان کو ہم سے چھینے، وہ چیز ہماری دشمن ہے۔ ہم نے بات کی کہ اگر دشمن کو سمجھنا ہی ہے تو دشمن کو سمجھنے کے لیے جو طریقہ ہے وہ سب سے آسان یہی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ دشمن ایبریویشن جو ہے وہ بنتی کس سے ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے آسان طریقہ جو اپنایا وہ تھا کہ دال سے دنیا، شین سے شیطان، میم سے مخلوق اور نون سے نفس۔ اور ہم نے کہا کہ پھر ہم انشاءاللہ ہر ایک کے بارے میں بات کرنا شروع کریں گے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ تمام چیزیں جو کہ ایک طرف ہماری زندگی میں بہت اہم بھی ہیں، ہم نے انہی کے ساتھ رہ کے جینا بھی ہے، زندگی بھی گزارنی ہے، تو پھر یہ دوسری طرف ہماری دشمن کس طرح ہے اس بات کو بھی سمجھ لیا جائے۔ اور ہم نے دنیا کے بارے میں بات کرنا شروع کی۔ پچھلے سیشن میں جو میں نے اللہ کی توفیق سے بات کی اور امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ بھی آئی ہوگی، وہ یہ بات بتانا تھی کہ دنیا کی دشمنی ہے کب، اور اس میں ہم نے کنکلوڈ یہ کیا کہ دنیا کی دشمنی تب ہے جب کہ وہ ہمیں اللہ سے غافل کر دے۔ دنیا ہماری دشمن تب ہے جب وہ ہمیں اللہ سے غافل کر دے۔ اور پھر ہم نے اسی بات کو میں بالکل سمری کر کے بتا رہا ہوں، ایک لائن میں بتا رہا ہوں، حالانکہ ہم نے آلموسٹ 55 منٹس کا سیشن کیا تھا۔ تو کنکلوڈنگ لائن یہ تھی کہ دنیا ہماری دشمن تب ہے جب وہ ہمیں اللہ سے غافل کر دے، اور کیونکہ ہمارے دین کا مزاج یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، تو ہم اس طرف جائیں ہی نہ۔ کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں جا کے ٹیسٹ کر لیتا ہوں کہ دنیا مجھے غافل کرے گی کہ نہ کرے گی، ہم اس کو موقع ہی نہ دیں کہ وہ ہمیں غافل کرے، تو اس لیے ترک دنیا کو پریفرنس دی گئی۔ پھر انسان کے لیے کسی چیز کو بھی سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اگر اس کو کوئی بینچ مارک مل جائے کہ یہ چیز پہلے کس طرح کی گئی، what was the standard that was set for it۔ اور جب ہم نے اسٹینڈرڈ کو دیکھنے کی کوشش کی تو ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی حیات طیبہ ہمارے سامنے آئی، اور اس میں سے چند مثالیں ہم نے تذکرہ کیا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دنیا کی حقیقت کو سمجھا تو انہوں نے اس دنیا کی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے
اس سے بچنے کے لیے کیا طریقہ اپنایا، اور اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ انہوں نے جو طریقہ اپنایا وہ ٹرک تھی کہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرو، جیسے جیسے یہ مال آتا جائے ویسے ویسے اس مال کو خرچ کرتے جاؤ، اور ہر چیز کی جو محبت ہے، چاہے وہ مال کی محبت ہو، چاہے وہ اولاد کی محبت ہو، چاہے وہ گھر والوں کی محبت ہو، چاہے وہ رشتہ داروں کی محبت ہو، تمام محبتوں کی نسبت اللہ سے جوڑ دی کہ اللہ کی خاطر ہم ان سے محبت کریں گے۔ اور پھر ہم نے مثالیں دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پھر ہم نے مثالیں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ کی، ہم نے مثالیں دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہم نے مثالیں دیکھیں ان صحابہ اکرام کی جن کو اللہ نے خوب مال دیا، کہ جب ان کے پاس مال تھا تو انہوں نے کیا کیا۔ پھر ہم نے حدیث مبارکہ میں، بلکہ ہم نے جو ہے وہ ہم نے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، خیال آیا، وہ بات ہی ذہن سے نکل گئی۔ کیا میں بات کر رہا تھا کہ ہم نے کیا کیا چیزیں دیکھی، ہم نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام حضرات کی زندگی دیکھی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب ان کے پاس، ہاں ہم نے قرآن پاک میں جو ایک الٹیمیٹ ٹرک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھائی کہ تم نے اگر اس دنیا سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے، ہم نے اس کو دیکھا کہ تم اس میں سے خرچ کرو مما تحبون، جو کہ تمہارے پاس ہے اور جس سے تم محبت کرتے ہو، ہر اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور خرچ کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے سکھا دیا۔ خرچ یہ نہیں ہے کہ جب تمہارے پاس کثیر ہو تب خرچ کرو، اللہ نے کہا کہ مزہ تو تب ہے جب تم خرچ کرو کہ جب تمہارے پاس ہے اور جب تمہارے پاس نہیں ہے، دونوں حالتوں میں خرچ کرو، پھر جو ہے تم واقعی دنیا تمہارے اندر سے نکلتی چلی جائے گی، ورنہ دنیا تمہیں اپنے اندر گھسیٹتی چلی جائے گی۔ پھر میں نے آخری بات جو کہی تھی وہ میں نے کہی تھی کہ ہم نے مال کا جو ہے، مالدار اور چوکیدار میں ایک فرق ہوتا ہے۔ مالدار وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے بہت سا مال دیا ہوتا ہے اور وہ پھر اس مال کو کھل کے خرچ کرتا ہے، اس مال سے اوور پوزیسو نہیں ہو جاتا۔ جب انسان مال کے بارے میں پوزیسو ہو جاتا ہے، اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے کہ کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے، تو وہ مالدار نہیں رہتا، وہ مال کا چوکیدار بن جاتا ہے۔ پھر مال کا مالک وہ نہیں ہوتا، مال اس کا مالک ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے خادم بن کے اس کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو وہ ساری باتیں تھیں جو ہم نے پچھلی بار کہی تھی، لیکن دنیا کی بات چیت یہاں پہ ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے ختم نہیں ہوئی تھی کہ ہم نے دنیا کے اپنے بارے میں تو بات کی ہی نہیں تھی کہ دنیا کی اپنی حقیقت ہے کیا۔ یہ تو ہم نے صرف بات کی تھی کہ دنیا کو دشمن کہا کیوں گیا۔ ایک چیز کو سمجھنے کے لیے ڈیفرنٹ پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں، جس سے اگر چیز کو دیکھا جائے تو وہ چیز زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ ہم نے ایک اینگل سے چیزوں کو دیکھا اور وہ یہ تھا کہ اگرچہ کہ دنیا میں ہم نے رہنا ہے، اسی سے اپنی زندگی کے تمام اسباب کو پورا کرنا ہے، لیکن ہم نے اس کے اندر ڈوبنا نہیں ہے، اس کے اوپر تیرتے رہنا ہے۔ اور پھر اس کے لیے ہم نے وہ ساری باتیں کی جن کا میں نے ابھی خلاصہ پیش کیا۔ لیکن اس کی ایک اور پرسپیکٹیو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھا جائے، اس دنیا کو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بارے میں بات کی، اس کو سمجھا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اکثر جگہ پہ جو ہے وہ جب دنیا کو ریفر کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو متاع الغرور کے طور پہ ریفر کیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ متاع کا لفظ جو ہے نا، یہ بہت اہم چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے متاع کا لفظ کیوں استعمال کیا۔ ایک مفسر تھے، انہوں نے اپنے ایک تفسیر لکھنے وقت یہ فیصلہ کیا کہ میں قرآن کے ہر لفظ کو جس طرح عربی زبان میں اس کو سمجھا جاتا ہے اس طرح سمجھ کے اس کی تشریح کروں گا۔ اس کے لیے وہ بالکل ہی ایک آئسولیٹڈ قسم کی جگہ پہ چلے گئے جہاں کے لوگ خالص عربی بولتے تھے، ان کی عربی میں کہیں پہ بھی کہیں سے کوئی ایکسٹرنل انفلوئنس نہیں آیا تھا، ان کی زبان میں کوئی جو ہے وہ غیر عرب لفظ ان میں شامل نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی ایک کمیونٹی تھی اور وہ اسی میں رہ کے اس کو استعمال کرتے تھے۔ ان مفسر نے
ان لوگوں کے ساتھ رہ کے ان کی زبان میں قرآن کے جتنے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان تمام الفاظوں کو سنا، لیکن کئی کوششوں کے باوجود بھی ان کو یہ متاع کا لفظ کہیں سننے میں ہی نہیں آیا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی ہے، وہ بکریوں کا جو گند جو بکریوں نے جمع کیا ہوتا ہے اس گند کو لے کے کہیں گھر سے باہر گئی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو کھیل رہی ہے۔ تو اس وقت اس کی والدہ نے آ کے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ تم کس متاع کے ساتھ کھیل رہی ہو، اور یہ لفظ جو استعمال کیا وہ اس چیز کے لیے استعمال کیا۔ تو اس سے ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ جو عربی زبان میں متاع کا لفظ ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اس چیز کے لیے جس کی کوئی ویلیو ہوتی ہی نہیں ہے، مطلب جن چیزوں کے ساتھ کھیل رہی تھی وہ اتنی غیر ضروری اور غیر اہم چیزیں تھیں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈسپوزیبل سے بھی ڈسپوزیبل کسی چیز کو سمجھ لیا جائے جس کی کوئی ایبسلوٹلی زیرو ویلیو ہو، اس چیز کے لیے لفظ متاع استعمال کیا جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے لیے صرف متاع کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ متاع الغرور کا لفظ استعمال کیا۔ غرور کا مطلب ہوتا ہے ڈیلوژن، دھوکے والی چیز، کہ یہ دھوکے والی نہایت ہی غیر ضروری چیز ہے، دھوکے والی نہایت ہی غیر ضروری چیز۔ تو جب اللہ نے اس کی حقیقت کو بیان کیا اور اللہ نے فرمایا کہ میرے نظر میں اس کی کیا حقیقت ہے، وہ یہ کہ نہایت ہی غیر ضروری چیز ہے۔ اگین اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ کہ رہنا تو ہم نے اسی دنیا میں اس سے ہی اپنی جو جسمانی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، لیکن اس دنیا میں پھنس جانا اور اس دنیا کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا، اس سے بڑی بیوقوفی اور کوئی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کی جو مثال بیان کی، یہ تو دنیا کے لیے لفظ استعمال تھا، اس دنیا کی جو مثال بیان کی لفظ مثال کے ساتھ، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اور ان کو بتا دیں کہ دنیا کی زندگی ایسی ہے، مطلب دنیا کی مثال کیا ہے۔ سورہ کہف میں یہ آیت آتی ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، کہ ان کو بتا دیں، ان کے لیے بیان کر دیں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس دنیا کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی کی مثال پانی سے دی۔ اب پانی اور زندگی میں کیا چیزیں مشترک ہیں؟ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے مشائخ کو کہ انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے یہ بات سمجھائی کہ ان میں کیا چیزیں مشترک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلی چیز تو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ پانی کی ایک صفت ہے کہ پانی کبھی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، اسے جہاں بہنے کا موقع ملتا ہے وہ وہاں بہہ جاتا ہے۔ پانی کبھی بھی فلوئڈ جو ہے وہ ایک سٹیٹک نہیں رہتا، سالڈ نہیں رہتا، بلکہ وہ جہاں بھی اس کو بہنے کا موقع ملتا ہے وہ وہاں بہہ جاتا ہے۔ جس طرح پانی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، اس طرح یہ دنیا بھی کبھی ایک جگہ نہیں ٹھہرتی، جہاں موقع ملتا ہے دنیا ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ بندہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ دنیا میرے ہاتھ میں ہے، لیکن دنیا اس سے روز بروز کھسک رہی ہوتی ہے۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ یہ کھسکنا دنیا کا ایک دم سے نہیں ہو جاتا، کبھی کبھی ایک دم سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن عموماً یہ دنیا کا کھسکنا آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ کچھ اور نہ بھی ہو رہا ہو تو بندے کی اپنی زندگی جب پوری ہو رہی ہوتی ہے تو جتنی دنیا اس نے سمیٹی ہوتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور جو کچھ اس نے بنایا ہوتا ہے وہ کسی دوسرے میں بٹ آ جاتا ہے، اس کے ہاتھ سے تو نکل جاتی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ویسی کی ویسی واقع رہ جاتی ہیں، وہ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہوتا ہے وہ اس کے پاس نہیں رہتا۔ تو دنیا تو ہاتھ سے نکل جاتی ہے، کھسک جاتی ہے، بہہ جاتی ہے، کہیں اور چلی جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ والے دنیا سے کبھی محبت کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ ان کی نظر میں مطلوب صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہوتی تھی جو واقعی ہی ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، اور جب ان کی نظر دنیا پہ نہیں ہوتی تھی تو وہ دنیا کی لذتوں کے خواہش مند نہیں ہوتے تھے، حتیٰ کہ جب ان کو دنیا کی لذتیں ملتی تھیں تو اس سے گھبراتے تھے کہ کہیں ہمارے نیک اعمال کا اجر ہمیں نہ مل جائے۔ اس چیز کی مثال ہم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے میں سنی کہ جب ان کو ٹھنڈا پانی کی جگہ شربت دے دیا گیا تو وہ رونے لگ گئے، یاد ہے نا وہ مثال؟ تو اس کی لذتوں سے ڈرتے تھے۔ پھر دنیا کو پانی کی مثال دینے میں جو دوسری چیز، جو دوسرا نقطہ نظر آتا ہے وہ یہ کہ جس طرح کوئی بھی شخص پانی کے اندر داخل ہو تو وہ گیلا ہوئے بغیر پانی سے نکل نہیں سکتا۔ پانی کے اندر ایک خاصیت ہے کہ وہ
جو بھی اس کے پاس آتا ہے وہ اس کو اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہے. کوئی بھی شخص گیلا ہوئے بغیر پانی سے باہر نہیں آ سکتا. کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نے پانی میں ایک چھلانگ ماری اور میں باہر آیا لیکن میں بالکل خشک رہا, الحمدللہ میں گیلا نہیں ہوا. کبھی ایسا سنا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ جب ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. دنیا سے بچے رہنا, دنیا کی لذتوں میں پڑنا ہی نہ, یہ بہتر ہے. کیونکہ ایک دفعہ لذتوں میں پڑ گئے تو اس کی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی لت نہ لگے گی ضرور. جیسے ایک دفعہ پانی میں چلے گئے تو گیلے ہو کے نکلیں گے ضرور. وہ بات کی بات ہے کہ اللہ توفیق دیں, بندہ خشک ہو جائے اور سارا کچھ صحیح ہو جائے, باقی بیک ٹو نارمل ہو جائے, لیکن گیلا ضرور ہوگا. تو دنیا کی بھی ایک دفعہ مزے لگ گئے تو مزہ پھر وہ ٹیسٹ جائے گا نہیں اور وہ اپنی طرف کھینچتا ضرور رہے گا. پھر تیسری چیز یہ کہ پانی اگر ضرورت کی حد تک رہے تو فائدہ مند ہوتا ہے. جیسے ہی ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو پانی کیا کرتا ہے؟ ڈبو دیتا ہے. پانی جب تک ضرورت کی حد تک رہتا ہے پانی فائدہ مند ہوتا ہے. جیسے ہی واٹر لیول زیادہ ہو جائیں, وہی پانی جو ابھی تک ہمارے گھر کے باہر بہہ رہا تھا اور بڑا اچھا پونڈ لگ رہا تھا, زیادہ بارش ہو گئی, وہی پانی فلڈ لیول ہو جاتا ہے. آج کل کے زمانے میں ہم سونامی کی فوٹیج دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے وہ بڑا خوبصورت سا ریزورٹ ہوتا ہے, بڑا پیسفل کام نظر آ رہا ہوتا ہے. اللہ کا حکم آتا ہے, وہی پیسفل کام پانی ایسا خطرناک قسم کی موجوں میں آتا ہے کہ ہر چیز کو اپنے اندر ڈبو دیتا ہے. تو دنیا بھی ایسی ہی ہے کہ جب تک وہ ضرورت کی حد تک رہتی ہے اس سے بندہ فائدہ اٹھاتا رہتا ہے. جب ہم اس کو اپنی ضرورت سے زیادہ سمیٹنا شروع کر دیں تو وہ ہمیں اپنے اندر ڈبونا شروع کر دیتی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کھیل تماشا کی نسبت دی. 3 باتیں میں نے ابھی دیکھی, تیسری بات بتا رہا ہوں. پہلی بات کیا بتائی کہ یہ دنیا متاع الغرور ہے, یعنی کہ نہایت ہی غیر ضروری دھوکے والی چیز. دوسری پانی کی طرح ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں, اور ہم نے سمجھا کہ کس طرح پانی کی طرح ہے. تیسری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب, کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل اور تماشے کے سوا کچھ اور نہیں ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان, اور یہ جو آخرت کا گھر ہے یقیناً یہ اصلی زندگی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لو کان یعلمون, کہ کاش انہیں معلوم ہوتا. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا کو کھیل تماشے کی تشبیہ دیتے ہیں. اب یہ جو کھیل تماشے کی تشبیہ ہے نا, یہ بھی بڑی مزیدار تشبیہ ہے, غور طلب تشبیہ ہے. کھیل تماشا میں ایک چیز جو کامن ہوتی ہے, چاہے وہ جو بھی کھیل ہو, وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتا ہے. کوئی بھی کھیل, کوئی بھی تماشا جو ہے وہ انفائنائٹ نہیں ہوتا. کوئی بھی کھیل, کوئی بھی تماشا انفائنائٹ نہیں ہوتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی بس یہ شروع ہے تو شروع ہی ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, عمر صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے کیا مثالیں استعمال کی. ہم نے لاسٹ ٹائم جو بات کی تھی وہ تھی کہ دنیا کی سگنیفیکنس کیا ہے, اور اب ہم ایک دوسرے پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو خالق ہیں اس دنیا کے, انہوں نے اس دنیا کے بارے میں جب کہا تو انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے. اور اس میں ہم نے پہلی مثال دیکھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو متاع الغرور کا, ایکسٹریملی یوزلیس ڈیلوژنل تھنگ. پھر ہم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو مثال بیان کی وہ تھی جیسے آسمان سے پانی اترتا ہے. اور پھر ہم نے ایکسپلین کیا کہ آسمان سے اترنے والے پانی اور دنیا میں سملیرٹیز کیا ہیں. ہم نے 3 مثالوں کے 4 مثالوں کے تھرو اس کو بات کیا. اب ہم تیسری چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کھیل تماشا کہا ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب, کہ یہ دنیا کھیل تماشے کے سوا اور کچھ نہیں ہے. تو کھیل تماشے کے بارے میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کھیل تماشے کے ساتھ اس کی مثال دی, تو کھیل تماشے سے مراد کیا ہے, تو میں وہ بیان کر رہا تھا کہ کھیل تماشا میں ایک چیز جو کامن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کھیل ہو, کوئی بھی تماشا ہو, وہ انفائنائٹ نہیں ہوتا, ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے. اٹ کمز اے پوائنٹ کہ وہ ختم ہو جاتا ہے. سو مچ سو کہ اولمپکس جو کہ
which spreads over almost good half a month, even that comes to an end. World Cups, cricket का World Cup महीना डेढ़ महीना चलता है. फुटबॉल वर्ल्ड कप, सॉकर चैम्पियनशिप्स जो हैं वो ऑलमोस्ट एक महीना चलती हैं. जो क्रिकेट लीग्स होती हैं, PSL, दुबई की जो लीग है, DSL, 3-3 महीने चलती हैं. पर जितना भी लंबा चल जाए, दे आर ऑल टाइम बाउंड, दे आर ऑल टाइम बाउंड. एक वक्त आता है कि वो ख़त्म हो जाती हैं. तो खेल तमाशा हमेशा ख़त्म हो जाता है. दुनिया भी ख़त्म होने वाली है, हर वक्त नहीं चलती रहेगी. एक वक्त आएगा कि ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी. फिर दूसरी मज़ेदार बात ये होती है कि जब आप खेल तमाशे में आपने चाहे एक महीना उसको देखते रहे हों, चाहे आप उसको 10 दिन देखते रहे हों, चाहे आप उसको कुछ घंटे देखते रहे हों, जब आप देख के ख़त्म कर लेते हैं तो ये फील लाइक यार ये तो इट वाज जस्ट कुछ ही देर के लिए ही हुआ था. मतलब इट वाजंट इतनी लंबी चीज़ नहीं थी. ये दुनिया भी ऐसी है. अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे कि क़यामत के रोज़ लोग कहेंगे कि मा लबिसु गैर साअ, कि ये तो कुछ लम्हों की बात थी, वो नहीं खड़े हुए मगर कुछ लम्हों के लिए. और एक और जगह अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो कहेंगे कि लम यलबसु इल्ला अशियतन औ दुहाहा, कि नहीं रहे हम इस दुनिया में मगर एक शाम या एक सुबह. तो वो एक तो खेल तमाशा जो है वो टाइम बाउंड होता है, दूसरा वो लगता है कि पता ही नहीं चलता कि घड़ी दो घड़ी में मामला ख़त्म भी हो जाता है. इसी तरह ये दुनिया का मामला है. 100 साल की ज़िंदगी होती है, लगता है थोड़ी सी ज़िंदगी थी. हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको 1000 से ज़ायद सालों की उम्र अता फरमाई. 1000 साल से ज़ायद साल की उम्र, जिनमें से 950 साल तो उन्होंने तबलीग की, और 60 साल से कुछ ज़्यादा जो है वो उसके बाद जब उनके कौम पे अज़ाब आ गया तो उसके बाद की ज़िंदगी थी. एक रवायत में आता है कि इनकी वफ़ात हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनसे पूछा कि ए मेरे नबी, आप इस दुनिया में कितना अरसा रहे? तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह, मुझे तो यूँ महसूस होता है कि एक मकान के 2 दरवाजे थे, मैं एक दरवाजे से दाखिल हुआ और दूसरे से निकल आया. 1000 से ज़ायद की उम्र, और महसूस ऐसा होता है कि जैसे यहाँ से दाखिल हुए और वहाँ से निकल आए. और हम खुद अगर गौर करें तो हमें भी ऐसे महसूस होता है. अगर हम अभी अपने अगर हमारे पास कोई ऐसे दोस्त हैं जो कि हमारे प्राइमरी स्कूल में हमारे दोस्त थे, अगर हम उनसे जाके मिलें तो जब उनसे बात करने लगते हैं तो लगता है कि बिल्कुल जैसे कल ही की बात थी कि हम इनके साथ वो वक्त गुजार रहे थे. वो बातें जब करते हैं तो वो मेमोरीज जब जहन में आती हैं तो लगता है जैसे कल ही की बात थी, हालांकि ठीक ठाक अरसा गुजर चुका है उस बात को. तो एक वजह खेल तमाशे की मिसाल देने की ये कि उसमें एक तो वो टाइम बाउंड होता है, और दूसरा वो लगता है कि यूं ही इट जस्ट वेंट बाय लाइक दिस. फिर दूसरी बात जो तशबीह खेल तमाशे की ये है कि अक्सर खेल तमाशे देखने के बाद इंसान को एक गिल्ट हिट करती है कि यार मैंने अपना वक्त ज़ाया किया, मैंने अपने पैसे ज़ाया किए. ख़ास तौर पे अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फ़ैन हो और पूरा का पूरा टेस्ट मैच देखें और फिर 5वें दिन आपको जो है वो टीम नहायत ही हॉरिबल तरीके से हार जाए, तो आप कहते हैं कि यार क्या मैंने 5 दिन ज़ाया किए. ऐसे ही इन लोगों ने जो है ना वक्त ज़ाया करवाया, बिकॉज खेलना ही नहीं आता. आप यू ऑलवेज आर लेफ्ट विद द फीलिंग कि मेरे साथ मेरा वक्त ही ज़ाया हुआ. तो इसी तरह अक्सर खेल तमाशे देखने के बाद बंदे को यही महसूस होता है कि मैंने अपना वक्त ज़ाया किया. जो इंसान दुनियादार इंसान होता है उसको अपनी मौत के वक्त भी ऐसा ही एहसास होगा कि मेरे पास तो एक मौका था, ज़िंदगी थी, मैंने क्यों ज़ाया कर दिया इसको. और अगर हम इस बात को लिंक करें कि मताउल गुरूर से, कि एक इल्यूजन है, यूज़लेस इल्यूजन, और फिर इसको ये देखें कि ये खेल तमाशा है, तो ये जो वीडियो गेम्स के ऊपर हम अक्सर टाइम हमारी यूथ जो है वो गुजारती है, वो वीडियो गेम तो वाकई ही एक इल्यूजन होती है. चाहे वो माइनक्राफ्ट हो या पता नहीं क्या क्या आजकल गेम्स हैं, मुझे तो उनके सही नाम भी नहीं आते. क्या है वो जिसमें यू PBUH, क्या नाम है उसका? पबजी. क्या है, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? पबजी पता नहीं. पबजी क्या है जी? पबजी क्या चीज़ है? कुछ बताएं, मज़ीद तफसील अता फरमाएं इसकी. शर्माए नहीं, मुझे पता है सब खेलते हैं. ऐसे शर्मा ऐसे रहे जैसे पता नहीं किसी को पता ही नहीं है बिल्कुल. शेरसामैन खेलता. हाँ, नहीं खेलते. अच्छा, चले माशाल्लाह, सही है. बट रेफरेंस समझ में आ गई ना कि मैं क्या समझा रहा हूँ, कि बेसिकली उस गेम में तो यू आप समझ ही रहे होते हैं कि आपने जो है वो दुनिया के फातेह बने हुए हैं, लेकिन असल में यू जस्ट एन इल्यूजन, जस्ट एक्सट्रीम वेस्टेज ऑफ टाइम, नथिंग एल्स. फिर
3 ایگزامپلز میں نے قرآن سے دی. اب میں ایک مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے دیتا ہوں، اور یہ مثال تو واقعی حیران کرنے دینے والی مثال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مردار ہے. الدنیا جیفتن، یہ دنیا مردار ہے اور اس کا طلب کرنے والا کتے کی مانند ہے. وَطَالِبُهَا كِلَابٌ. اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اتنے شفیق، اتنے مہربان، اتنے سافٹ سپوکن، اتنی اچھے الفاظوں میں بات کرنے والے، ان کے لیے دنیا کو مردار کہنا اور اس کے طلبگار کو کتا کہنا، یہ بات تھوڑی سی ذرا ہیوی لگتی ہے کہ مطلب ہاؤ کم اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کروڈ ایگزامپل کیوں دی. کہ جب اس کے اوپر غور کیا جائے تو واقعی سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوا کیوں نہیں کہہ دیا، یا کسی اور جانور کو کیوں نہیں کہہ دیا. ہمارے مشائخ نے اس کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوے کی اگزامپل اس لیے نہیں دی، حالانکہ کوا اور کتا دونوں ہی جو ہے وہ مردار کو کھاتے ہیں. دنیا مردار ہے تو کوا بھی مردار کو کھاتا ہے اور کتا بھی مردار کو کھاتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. اور اس فرق کے ذریعے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کروڈ جو ہے اس کو لفظ استعمال کیا. وجہ یہ ہے کہ جب کوا مردار کھانے لگتا ہے تو وہ شور مچاتا ہے اور دوسرے کووں کو بھی اٹریکٹ کر لیتا ہے کہ تم بھی آ کے مل کے میرے ساتھ کھاؤ. وہ خود تو کھا ہی رہا ہوتا ہے لیکن ساتھ شور بھی مچا رہا ہوتا ہے اور اپنی کمیونٹی کے باقی لوگوں کو بھی بلا رہا ہوتا ہے کہ بھئی کھانا مل گیا ہے، دیر از اے فیسٹ، آ جاؤ جوائن ان، یو ول انجوائے ود می. بٹ یہ جو کتا ہوتا ہے، اگر اس کے سامنے کوئی کھانا اس طرح مردار مل جائے تو اس کی ہر ممکن یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اور اس کے ساتھ اس میں شامل نہ ہو، میں اکیلا ہی اس کو کھا لوں. اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی دوسرا اس کے ساتھ آ کے اس کو کھائے. اگر کوئی آئے تو اس سے وہ لڑنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہی اس کو کھا لیتا ہے. اور یہی حال دنیا دار والوں کا ہے کہ جو دنیا کی لذت میں پڑ جاتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اکیلا ہی سارا فائدہ پا لے، اور اگر اس کو یہ لگے کہ یہ فائدہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے، آگے جا رہا ہے، تو وہ اس سے لڑنا شروع کر دیتا ہے، اس کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بس اگر تین چار لوگوں نے مل کے کوئی بزنس شروع کیا ہوتا ہے، بزنس بڑھ جائے، فائدہ ہونا شروع ہو جائے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اب میں کسی طرح اپنے پارٹنرز کو کاٹ لوں، سارا کا سارا چیز میرے پاس ہی آ جائے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ سارے خزانے میں اکیلے ہی سمیٹ لوں. پھر اسی طرح کہ کوا کبھی کسی مردے کوے کو نہیں کھاتا، اور اگر کہیں مردہ کوا پڑا ہوا ہو تو کوے وہاں آنے سے کتراتے ہیں اور خوب شور مچاتے ہیں. جبکہ کتے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ کسی مردار کتے کی ہڈیاں مل بھی جائیں تو وہ انہیں بھی چبا لیتا ہے. یہی حال دنیا والوں کا ہے. جب دنیا انہیں دھوکہ دیتی ہے تو وہ اپنے بھائی کو بھی ساتھ چکمہ لگانے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے اس دنیا کی خاطر، اس دنیا میں اپنے گینز کی خاطر اپنے بھائیوں کو، قریبی رشتہ داروں کو آرام سے چکمہ لگا لیتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں. وہی خوبی جو کہ کتے کے اندر ہوتی ہے انسان کی صفت بن جاتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ کوے میں ایک اور کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کووں کے انجام سے عبرت پکڑتا ہے. اگر کہیں کوا مار دیا جائے اور جس بندے نے کوا مارا ہے اس کو وہاں لٹکا دے تو باقی کوے جب مردار کوے کو لٹکا دیکھتے ہیں تو وہ اس ایریا کو اوائڈ کرتے ہیں. ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہاں پہ ہمارے لیے جانا خطرہ ہے، ہمیں یہاں جانا نہیں چاہیے. لیکن کتا جو ہے وہ دوسرے کتوں سے عبرت نہیں پکڑتا. ہم دنیا میں بھی یہی دیکھتے ہیں کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سے ایسے آئے جنہوں نے راتوں کو امیر تھے، صبح کو فقیر ہو گئے، رات کو وزیر تھے، صبح کو اسیر ہو گئے، رات کو وزیر اعظم تھے، صبح کو اسیر اعظم ہو گئے، رات کو صدر تھے، صبح ملک بدر ہو گئے. لیکن انسان عبرت نہیں پکڑتا. انسان چاہتا ہے کہ نہیں، جس طرح اس کے پاس تھا میرے پاس بھی ہو، میں اس سے زیادہ سمارٹ ہوں گا، میں بچ جاؤں گا. دھوکے میں رہتا ہے. پھر آخری چیز ایک اور جو بڑی اہم بات ہمارے مشائخ نے اس حدیث سے سمجھائی وہ یہ کہ کوا جو ہے اگر وہ مردار کھائے بھی تو وہ ایک حد تک کھاتا ہے. جب شام کا وقت ہوتا ہے، مغرب ہوتی ہے، تو واپس اپنے گھونسلے میں چلا جاتا ہے، مردہ وہیں چھوڑتا ہے، جتنا میں نے کھانا تھا میں نے کھا لیا، میرے گھر جانے کا وقت آ گیا ہے، اب میں گھر واپس جا رہا ہوں. جبکہ کتا جو ہے وہ ایسا نہیں کرتا. کتا پہلے اس کو کھاتا رہتا ہے،
جب پیٹ بھر جائے تو پھر اس کے اوپر چوکیدار بن کے بیٹھ جاتا ہے کہ کوئی اور آ کے نہ اس کو کھا لے۔ دنیا دار انسان کی بھی ایسی ہی مثال ہو جاتی ہے کہ سارا دن وہ دکان میں رہتا ہے اور رات میں دکان اس میں آ جاتی ہے۔ اب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا بھی ہے تو پہلے تو اکثر کو توفیق ہی نہیں ملتی کہ وہ دکان چھوڑ کے نماز کے لیے آئیں۔ اب وہ نماز کے لیے آ بھی گئے تو نماز میں بھی اپنی دکانداری ہی چل رہی ہوتی ہے۔ تو جب انسان دنیا میں پڑ جاتا ہے تو پھر انسان نہیں رہتا، بلکہ اگر انسان کی فطرت کو دیکھا جائے کہ جس طرح وہ ریئیکٹ کر رہا ہے، جس طرح وہ چیزوں کو اپنا رہا ہے، تو وہ پھر ایک مردار کھانے والے کتے کی مثل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو 3 مثالیں ہیں، متاع الغرور، کمثل ماء، اور دنیا کا کھیل تماشا ہونا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کو مردار کتے کی مانند، دنیا کو مردار کہنا اور اس کے طلبدار کو کتے کی مانند کہنا، ان تمام باتوں میں بہت حکمت ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اگر ہمیں سمجھ نہ آ رہا ہو کہ ہم نے دنیا سے کیوں بچنا ہے، کس لیے بچنا ہے، تو یہ جو مثالیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہیں، یہ ان مثالوں کو سمجھ کے ہماری بہت چیزیں کلیئر ہو سکتی ہیں۔ ہمارے لیے، بات کو میں کنکلوڈ کرنا شروع کرتا ہوں، ہمارے لیے سب سے بڑا فتنہ جو ہے دنیا کا، وہ دنیا کی میٹیریلزم ہے۔ ہم اس وقت میں زندہ ہیں جہاں آثار دجال بہت زیادہ ہیں۔ اس وقت کے مشائخ و علماء یہ کہتے ہیں کہ شاہد ہی کچھ باتیں، کچھ آثار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے جو کہ دجال کے آنے کے آثار ہیں، وہ رہ گئے ہوں، ورنہ تمام کی تمام چیزیں پوری ہو چکی ہیں۔ اور جس وقت میں ہم رہ رہے ہیں، وہ وقت بہت قریب کا وقت ہے کہ دجال کا ظہور ہو، اور دجال کا صرف اور صرف ایک آبجیکٹیو ہے، اور وہ آبجیکٹیو ہے کہ ہمارا ایمان ہم سے سلب کر لے۔ اور جو دجال کے ساتھ جنگ ہے وہ ہوگی ہی ایمان اور غیر ایمان کی، اور جو ڈیسیجن میکنگ پوائنٹ ہوگا، جو بریکنگ پوائنٹ ہوگا، جو اس کی طرف سے ہک ہوگا، وہ ہوگا ہی مٹیریلزم۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے دشمن کی پہچان کرنی ہے تو دشمن کی پہچان میں دشمن کے جو ٹولز ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، جس کے ذریعے وہ ٹریپ کرتا ہے۔ دجال نے ہمیں ٹریپ دنیا کے مٹیریلزم کے تھرو کرنا ہے۔ وہ دنیا کو اتنا اٹریکٹیو بنا کے پیش کرے گا کہ جو بندہ لاجیکلی چیزوں کو دیکھے گا وہ کنونس ہوگا کہ یہی کرنا ٹھیک ہے، اور وہ یہی کہے گا کہ اگر تم یہ کرو گے تو تمہارے لیے زندگی بہت آسان ہے، اور اگر تم یہ نہیں کرو گے تو لائف از گوئنگ ٹو بی ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ فار یو۔ بٹ اس وقت لاجک کو وہی ڈیفائی کر سکے گا، لاجک کو وہی بیونڈ دا لاجک دیکھ سکے گا چیز کو، جس کے پاس ایمان کی طاقت زیادہ ہوگی، جس کے اندر روحانیت زیادہ ہوگی، جس کے اندر نور موجود ہوگا۔ اگر ہمارے اندر وہ نور نہیں ہوگا تو ہم بالکل چیزوں کو ویسے ہی دیکھیں گے جیسے وہ ڈیلوژنل ہمیں نظر آئیں گی۔ اور اس نور کو پانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا دل اللہ سے جڑا ہو، ہمارا دل اللہ سے جڑا ہو، ہم اللہ سے غافل نہ ہوں۔ اور وہ تبھی ہوگا کہ جب یہ دنیا ہمارے دل میں نہیں ہوگی، بلکہ ہماری دنیا ہمارے زندگی کے اسباب کے لیے ہوگی، ہمارا دل اللہ سے جڑا ہوگا۔ 2 بندے، ایک بندہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا مانگ رہا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں جب غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا مانگ رہا ہوں تو میں جن لوگوں کے ساتھ عمرے پہ حج پہ آیا ہوں کاش اس وقت مجھے وہ دیکھ لیں کہ کس طرح میں غلاف کعبہ سے پکڑ کے زور زور سے دعائیں مانگ رہا ہوں۔ یہ بندہ غافل ہے، کیونکہ اس کے دل کی خواہش بھی یہ ہے کہ اس کی واہ واہ ہو جائے کہ کس طرح اس کی ایک پکچر کھینچ لی گئی کہ اس کو غلاف کعبہ کے ساتھ کھڑا ہوا دعائیں مانگ رہا تھا۔ اور دوسرا شخص جو کہیں بیٹھا سامان بیچ رہا ہے، روزی کما رہا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے، وہ اس وقت سے زیادہ بہتر ہے جو کہ غلاف کعبہ کے ساتھ کھڑے ہو کے دعا مانگ رہا ہے، کیونکہ اس کا دل غافل نہیں ہے۔ ہم نے بھی کوشش یہی کرنی ہے کہ ہمارا دل غافل نہ ہو، ہمارا دل غافل نہ ہو۔ اور دل کو غفلت سے بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ والوں کی صحبت میں لے کے آئیں۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنائیں، ذکر کا عادی بنائیں۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس سے اللہ کی محبت ہمارے دل میں آتی ہے۔ دیکھیں ایک بات، قرآن کا میں فارمولا اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں،
اور وہ یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو مومنین ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ لیکن محبت تب ہوتی ہے جب بندہ کسی کو جانتا ہے، کسی کی معرفت ہوتی ہے، اور معرفت تب حاصل ہوتی ہے جب کسی کے بارے میں مسلسل تذکرہ کیا جائے۔ جتنا آپ کسی کے بارے میں یاد کرتے ہیں، کسی کے بارے میں پڑھتے ہیں، کتنا کسی کا ذکر کرتے ہیں، اتنا آپ اس کو جانتے ہیں۔ جب کسی کے بارے میں ذکر ہی نہیں کریں گے تو اس کو کیا جانیں گے؟ تو والذین آمنوا اشد حب للہ کی سٹیٹ پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ ذکر کریں۔ یہ کثرت کا ذکر ہمیں اللہ کی معرفت دیتا ہے۔ اللہ کی معرفت جو ہے ہمیں کیفیت احسان دیتی ہے، کیفیت احسان جو ہے ہمیں اللہ کی خشیت دیتی ہے، اور اللہ کی خشیت جو ہے جس سے ہمیں تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اور تقوی وہ انتہا ہے جو کہ انسان کی محبت کی ریفلیکشن ہوتی ہے۔ تو اگر ہم نے ترک دنیا کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کی یاد کو جمائیں۔ جتنا ہم یاد کریں گے اللہ کو، جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اتنی اللہ کی محبت ہمارے دل میں آئے گی۔ جتنی اللہ کی محبت ہمارے دل میں آئے گی اتنا دنیا کی محبت ہمارے دل سے جائے گی۔ لیکن یہ اکیلے کرنا مشکل ہے، اس لیے اپنے آپ کو ایسی کمپنی میں رکھنا، ایسی صحبت میں رکھنا جہاں رہ کے ہم یہ چیزیں سیکھ سکیں، جہاں یہ رہ کے ہمیں یہ ریمائنڈرز ملتے رہیں، وہ پھر ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، ورنہ ہم کچھ نہیں پا سکتے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ ایک دو بہت خوبصورت مثالیں بھی تھیں سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کی اور ان کے شیخ کی، لیکن پھر انشاءاللہ کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ان کے بارے میں بعد میں بات کریں گے، ورنہ بات لمبی ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔